اچھا، بہت سارے لوگوں نے نا یہ پوچھا ہے کہ جو چائنیز کا ہے مسئلہ کیا ہے. دیکھیں، چائنا کے نا 5 ٹائم زون ہے، امریکہ کے 4 ٹائم زون ہے. یعنی کہ چائنا اتنا بڑا ہے. اور چائنا کو جو ہے اس کے جو 3 صحرائیں ہیں، جو مین اصل میں اگر بڑا صحرا گنا جائے تو وہ صحرائے گوبی ہے. اور وہ چاند کی طریقے سے کاٹتا ہے. یعنی کہ ہم اس کو پرفیکٹ اس میں نہیں جائیں گے، لیکن موٹا موٹا گنیں گے کہ 3 صحرا مل کے یعنی کہ تینوں جڑے ہوئے ہیں اور چائنا کو کاٹ دیتے ہیں. بیچ میں سڑکیں تو ہیں لیکن وہ اوپر نیچے ایسا نہیں ہے کہ بڑے ٹرالے ٹرینیں بھی جو ان سے نا وہاں پہ چل سکیں. بن گئی ہیں لیکن اس تو نوعیت کی نہیں جس نوعیت کی چاہیے. اب یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. اگر ہم سینٹر میں سے کاٹیں تو تقریباً یہ 40% ایک سائڈ پہ آ جاتا ہے. کینٹن، ووہان، شنجن، کولون، ہانگ کانگ، یہ سب، اور بیجنگ، یہ سب اس سائڈ کے اوپر ہے جو سمندر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور جو بیچ میں پھر صحرا آ جاتا ہے، صحرا کے دوسری طرف. اب وہ جو صحرا، پہاڑیاں، بہت سارے علاقے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف ہوتے ہیں، چٹانیں ہوتی ہیں لیکن وہ زرخیز نہیں ہوتے. یعنی کہ اس میں اس کا تقریباً آپ کہہ لیں کہ 20-25%، 40% کا 20-25% وہ استعمال ہوگا، باقی سب اسی طریقے سے. وہاں پر بھی انڈسٹری سے زیادہ جو انسان ہے وہ فیلڈز یعنی کہ زراعت وہ امپورٹنٹ ہے. 60% دوسری سائڈ پہ آ جاتا ہے. اب 60% کے اوپر جو، اچھا، اس 40% ایریا کے اوپر 94% آبادی ہے. چائنا کی 94% آبادی ہے. اور یہ جو 60% ایریا ہے اس کے اندر 6% آبادی ہے. پہلے 4% تھی، بڑی مشکل سے 6% پہ لے کے آئے. یہ چاہتے ہیں کہ اس سائڈ کی آبادی کو اس سائڈ پہ شفٹ کرے، لیکن اس کے لیے بہت سارے معاملات ان کو طے کرنے. اچھا، آبادی، انڈسٹری سب اس سائڈ پہ ہے. اب پاکستان سے اگر راستہ نکلتا ہے تو یہاں کی زراعت جو سی ہے نا وہ ٹرینوں، ٹرالوں کے ذریعے پھر وہ گوادر تک پہنچے گی اور پھر یہ آگے ٹریول ہوگا. اس لیے چائنا کے لیے یہ پاکستان کا سی پیک اتنا امپورٹنٹ بھی ہے. اور جو ان کا دفاع اور معاملات اور آبادی کو سائڈ پہ کنورٹ کرنا، وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے. یعنی کہ ایک وہ فارمر کو یہاں پر بھیج کے کیا کریں گے. ان کا سسٹم ایسا ہے کہ اگر وہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ اتنے اتنے لوگ اس سائڈ پہ جا کے، تو ان کو کرنا پڑے گا. ان کا سسٹم ایسا ہے، وہ آرڈر پر چلتے ہیں اور ان کو آرڈر اوبے کرنے ہوتے ہیں. وہاں پہ سخت سزائیں ہیں کیونکہ جو بھی ابھی معاملات ہیں وہ چائنیز اتنے اور پوری دنیا کے اندر سب کہتے ہیں آزادی آزادی، وہاں پر اس طریقے کی نہیں ہے. لیکن کر کے کیا کریں گے؟ مطلب فصل لگا لی، بھیجیں گے کیسے؟ 5 ٹائم زون کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹرک چلتا ہے تو وہ 20 دن میں تو ادھر پہنچے گا، ختم ہو گیا معاملہ. بیچ میں ٹرین چلتی ہے تو وہ جا نہیں سکتی. چھوٹی موٹی ٹرینیں یا راستے تو انہوں نے بنائے ہیں لیکن ٹرینوں کا مجھے نہیں کنفرم، لیکن سڑکیں بنی ہوئی ہیں، گاڑیاں نکل جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. صحرائے گوبی کا ایک نام ہے تو وہ مطلب صورتحال ہی کچھ اور ہے. پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک اسلام آباد میں یا پشاور میں جو فصل لگ رہی ہے، اگر اس کو کراچی پہ اگر اب اس کو شپ کرنا پڑے گا تو 2 دن تو چاہیے راستے کے لیے. اگر بڑی روڈز ہوں گی بہترین تو 24 گھنٹے تو چاہیے، 1 دن تو چاہیے کہ ٹرالا فل سپیڈ سے جائے تو وہ 24 گھنٹے میں پہنچے گا. اسی طریقے سے چائنیز کا اگر وہ وہاں سے ٹریول کرتے ہیں تو 1 ہفتے میں وہ گوادر پہنچا دیں گے. اتنا تو ہے ان کے پاس، لیکن 1 ہفتے میں ٹائم سفیشینٹ ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے. 1 ہفتے میں جا کے وہ شپ ہو جائے گا، پھر وہ آگے دنیا تک پہنچ جائے گا. اتنا ہی کولڈ سٹوریج اور سب کچھ معاملات چلتے ہیں. تو یہ ہے وہ مین سٹوری. اب وہ چائنیز جو ان سے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں، وہ کہ ڈیمز کے بارے میں کہتے ہیں ہم سے ایڈوانس لے لو، ہم بنا کے دے دیتے ہیں. بجلی کا مسئلہ آپ حل کر رہے ہو، ہم حل کر کے دے دیتے ہیں. میاں نواز شریف نے 2013 میں آ کے کیا معاہدے کیے تھے چائنا سے؟ انہوں نے کہا تھا کہ یار جو تمہیں بعد میں ضرورت پڑے گی پہلے بنا دو. اور میاں نواز شریف کا اور جو پاکستان کے اندر جو قبضہ کرنے والی قوتیں ان سے جھگڑا کیا. میاں نواز شریف اسحاق ڈار کا جھگڑا ہمیشہ کیا ہوا؟ اس بات پہ ہوا کہ بھائی جو پیسہ آ رہا ہے یا جو ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا اس میں ہم نے اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں بنانی ہیں، ہم نے سڑکیں بنانی ہیں، ہم نے انڈسٹری لگانی ہے، ہم نے انرجی کرائسس پورے کرنے ہیں. ہمیں دفاع کو ایک لمٹ میں کرنا. نہیں جی نہیں، وہ آ جائے گا جی، کھا جائے گا جی. او بھائی اس ٹائم میں تمہارے پاس روٹی کھانے کے لیے ہے، اس ٹائم میں تمہیں دفاع کی ضرورت نہیں ہے.
جیسے میاں نواز شریف کی حکومت آئے گی ویسے ہی جناب وہ منہ کھول دیں گے. اچھا، اور پھر کاروبار جو ہیں 100 سے زائد کاروبار ہیں جس کے اوپر، اور پھر وہ کاروبار کا طریقہ بھی انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے دوسرے کا تباہ کر دو. میں نام کسی کا نہیں لے رہا، تو سمجھ سبھی جاتے ہیں کہ یہ کون ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے نا، اور پھر ان کو بیرونی سپورٹ ملتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، اللہ تللے پلاٹ بیچو، اچھا تمہیں ملے گا 6 لاکھ روپے کا، تم بیچو 9 کروڑ روپے کا، پیسے بھیجو باہر، اور 6 لاکھ روپے بھی جو ہے نا تم نے قسطوں میں دینے. اچھا، وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ ہمیں تو 6 لاکھ روپے کا پلاٹ ملا ہے، تو 6 لاکھ روپے اس میں چلے گئے. پھر وہ کالونی جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی تھی، اس میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی انصاف کا یہاں پہ جو ہے نا معاملہ نہیں ہے. یہاں پہ تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا سی ڈی ایم ہے، وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ قیوم صدیقی کے ساتھ ایک پروگرام تھا، اس میں بول پڑے تھے ہم لوگ، میں ہی بولا تھا، سوال کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ فلم جاتی رہی، تو گروپوں میں سب کچھ ہو رہا تھا. یہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس بھی جو ہے کہاں سے نکالا تھا کہ کیا سازش ہو رہی تھی، یہ بھی گروپوں سے نکالا تھا. یہ بھی بڑی سائنس ہے بہرحال. اور یہ قیوم صدیقی نے نکالا تھا، رمضان کی ایک رات تھی جب انہوں نے سحری کے وقت پروگرام کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، اور یہ شور ڈلا اور اس کی وجہ سے بچت ہوئی. یہ میڈیا بڑی طاقت ہوتی ہے. اب چائنیز جو ان سے نا وہ ادھر سے راستہ نکالے، اس کو سنبھالنے کے لیے کون سا بندہ ہو سکتا ہے؟ وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، میاں نواز شریف کی ٹیم ہے. اچھا، یہ جو میاں نواز شریف کی ٹیم ہے نا، وہ اس وقت میں بھی کام کر رہی ہے، لیکن وہ بغیر کیپٹن کے کر رہی ہے. میاں شہباز شریف بہت اچھے جن سے ہیں نا، پنجاب کی حد تک بیسٹ بندے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا جو دور آئے نا، تو میاں شہباز شریف کو جو وزیر اعظم کے بعد کی سیٹ ہوتی ہے، دوسری بڑی سیٹ ہوتی ہے پاکستان کی، وہ ہوتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی. تو اس وقت میں تو پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رحم کر، جو ایک مجرم کو اپنے ساتھ کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، اسی نہیں تینوں جان دینا، کیا بات ہے. اچھا، اور وہ شخص کیا بربریت کر رہا ہے، کس طریقے سے الٹے سیدھے پرچے کاٹ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. یعنی کہ اس حد تک ایک سیٹ کی بے توقیری، اللہ رحم کرے. اور کس طریقے سے پورے پنجاب کے بجٹ کی ایسی تیسی پھیر دی کہ ہمارا مستقبل ہم جناب سب کچھ کر دیں، ہم نے تو 4 سیٹیں مستقبل میں نکال لینی ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ صورتحال، اس سارے پروگرام کو عمل میں لانے کے لیے میاں نواز شریف کی واپسی بہت ضروری ہے، ڈار صاحب کی واپسی بہت ضروری ہے. اور اگر یہ سارے معاملات چلیں گے تو پھر جو ان نام میں بہتری نظر آئے گی اور بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. اور یہ سب جو نا ایک ہی مسئلہ ہے، میاں نواز شریف اور ان کی ٹیم کہتی ہے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے ہم نے سب کچھ کرنا ہے، اور جو دوسری ٹیم ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے مفادات، اور جیسے ہی کچھ نظر آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم چلنے نہیں دیں گے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.